بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ عوام کو بس میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، میں نے جو تجربہ کیا ہے کہ غلطیاں سبھی میں ہیں، دیوبند والوں کی کتابوں میں بھی ہیں، اہل حدیث، بریلوی، مودودی، سب کی کتابوں میں ہیں، اور ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جھنڈا بلند رہے، اونچا رہے۔ اب فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ غلطیاں کیسی کیسی ہیں دیکھو، یہ الملفوظ ہے، مٹیاں محل دہلی سے چھپی ہے۔ پہلے اس میں ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن قاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھا تھا، یہ دیکھیں آپ۔ پھر اس کی صفائی دینا ہے کہ بھائی وہ غلط چھپنے میں آ گیا، بس ان کے پاس یہی ایک بہانہ ہے کہ غلط چھپنے میں آ گیا۔ ایک بار عبد الرحمن قاری، یہ پرانی کتاب میں اسی طرح سے لکھا تھا، ایک بار عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آ پڑا، چرانے والے کو قتل کیا اور اونٹ لے گیا۔ اسے قرأت سے قاری نہ سمجھ بلکہ قبیلہ بنی قارا سے تھا، اسے قرأت سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنی قارا سے تھا۔ حصہ دوم، صفحہ نمبر 47 سطر 8۔ یہ پرانی کتاب میں اسی طرح سے تھا۔ یہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف میں ان کا نام آتا ہے، یہ اس میں ان کو پرانی کتاب میں اس طرح سے لکھا تھا۔ ایک بار عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آ پڑا۔ اب انہوں نے صفائی کیا دی ہے، خط کشیدہ عبارت نہ اعلیٰ حضرت کا ارشاد ہے نہ مفتی اعظم کی توضیح، بلکہ یہ سراسر کسی کا تصرف ہے۔ تو کس کا تصرف ہے اس کتاب میں؟ یہ کہہ رہے ہیں تصرف ہے، سراسر کسی کا تصرف ہے، تو اس کتاب میں کس کا تصرف ہوگا؟ تمہارے مکتبے چھپ رہی ہے، تمہارا آدمی چھاپ رہا ہے، بھائی ان کے بھائی بن۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جو تفصیلی واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر، یہ سب بہانے بازی ہے، ورنہ ان کی کتاب میں یہ تک لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں بتاؤں آپ کو، یہ بڑی صفائیاں دے رہے ہیں، اس کی کیا صفائی دیں گے یہ لوگ کہ اللہ کے رسول کے امام بن رہے ہیں؟ دیکھو آپ کہ اللہ کے رسول کو دیکھا، یہ دیکھو پڑھو، یہ خواب میں دیکھتے ہیں امیر احمد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت مشرف ہوئے کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب بیچ میں یہ فاضل بریلوی کا قول ہے، الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک دم انہوں نے کیسے کہہ دیا وہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، جس میں اللہ کے رسول شریک ہیں جس جنازے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں فاضل بریلوی کہ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ یہ صفحہ نمبر 22 جلد دوم ہے، حصہ دوم ہے۔ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آج میرے پاس مجاہد ملت شہدائے اولیاء جناب ارشاد علی صاحب آئے تھے پاٹن پور سے۔ انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ صاحب میں تو اپنی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، الگ پڑھتا ہوں۔ تو وجہ کیا معلوم ہوئی کہ وہ اماموں کی یہی باتیں، یہ کافر تو وہ کافر، وہ مسلمان نہیں تو یہ نہیں، تو وہ مجھے آج ہی آئے تھے وہ، اور شہدائے اولیاء ہیں، بہت بہترین آدمی ہیں، جناب حضرت ارشاد علی صاحب پاٹن پور کے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب میں تو اب گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، گھر میں کہہ رہے تھے نماز پڑھتا ہوں، جمعے کی نماز ہاں پڑھ لیتے ہیں۔ کہا کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، بس باقی نمازیں مطلب یہ اماموں سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اماموں نے آ کر کے سنی وہابی یہ فلانا یہ ڈھماکہ، خود ان کی بہن بیٹیاں سنی وہابیوں کے گھر، خود سنی دیوبندیوں گھروں میں ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ یہ اس عبارت سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ، امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ فرماتا ہے ان کو امواتا، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے۔ قرآن کی آیت کافی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیت کافی ہے۔ انبیاء کرام کے غلام زندہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں،
اب یہ لکھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سب باتیں علامہ عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت قرار دیا، موضوع قرار دیا کہ روایت بنائی گئی، اور ویسے بھی صحیح نہیں لگتی، ڈائریکٹ دیکھا جائے تو دماغ سے بھی صحیح نظر نہیں آتی۔ اس میں صاحب لکھ دیا فاضل بریلوی نے صفحہ 27 پہ حصہ زوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اب یہ شب باشی کے معنی ملاقات کے لیتے ہیں، تو سیدھا ملاقات کیوں نہیں لکھا؟ اگر یہ بتاتے ہیں شب باشی معنی ملاقات ہے تو یہاں یہ کیوں نہیں لکھا کہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں؟ تو ملاقات جب نبی کو حاضر ناظر بھی مانتے ہوں کہ ہمارے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ کیا روحوں کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اگر جسمانی طور سے کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ جسمانی طور سے جاتا ہوا کیسے دیکھ رہا ہے کوئی شخص؟ اور روحوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور جسمانی طور سے جاتا ہوا آج تک صحابہ نے نہیں دیکھا، تابعین نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہوتی، اگر یہ بات ہوتی صحابہ کرام ایسا دیکھتے۔ صحابہ کرام کا کسی کا قول نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ کہ صحابہ کرام سے بڑی آنکھ والا دنیا میں بعد میں کوئی بزرگ ہو گئے؟ صحابہ کرام کا کسی کا قول نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ لکھا ہے وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اب بتاؤ اس طرح کی بات لکھنے سے کیا ذہن ہوتا ہے آدمی کا؟ ہے یہ سب باتیں دیوبند والوں کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، نہ وہ لکھتے ہیں۔ اور اس عبارت کو اس بات کو آج تک کسی بھی عالم نے، ولی نے 1400 سال میں کسی اور نے اس طرح سے لکھ کر عام نہیں کیا ہے، کسی نے بھی عام نہیں کیا۔ اور اس پر علامہ عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ تو بتاؤ کیا تبصرہ ہے؟ جیسے قرآن میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں وانتم سکارا آ گئے ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر فرماتا حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ پوری بات کلیئر کرو نا۔ یہ دیکھو آپ کیا یہ سب باتیں مانی جا سکتی ہیں؟ یہ لکھا ہے جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ اللہ عز و جل نے مدد فرمانا چاہیے اپنے حبیب کی، یعنی اللہ کے رسول اس وقت موجود ہیں، اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی۔ شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کافروں کو نیست نابود کر دے۔ اس نے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا، اسی لیے شمالی ہوا سے پانی نہیں گرتا، خوب پانی گرتا ہے، شمالی ہوا سے خوب پانی گرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری ہوا کو حکم دیا، وہ گئی اور اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ یہ لکھا ہے نا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ ہوا کی بات یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، اللہ کے رسول موجود ہے، اور فاضل بریلوی یہ باتیں کہاں سے سن رہا ہے؟ یا کون بزرگ سن رہا ہے؟ صحابہ کرام سے تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں۔ اور پھر اللہ نے جب مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی، ہوا کو حکم دیا جا کافر کو نیست نابود کر دے، تو یہ ہوا کی بات کیسے سن رہا ہے کوئی صحابہ کا تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہے نہیں۔ اور فاضل بریلوی یہ کہاں سے سن رہے تھے ہوا کی بات؟ عالم ارواح سے سن رہے تھے کیا؟ عالم ارواح سے سن رہے تھے۔ اللہ نے ہوا سے ایسا کہا، پھر ہوا نے اللہ سے ایسا کہا، ہوا کی بات بھی سن رہے ہیں، اللہ کی بات بھی سن رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب العزت، 1400 سال پرانی بات، یعنی اللہ کے رسول موجود ہیں، اس وقت فاضل بریلوی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور کسی صحابی سے اس طرح کا واقعہ ہے نہیں۔ قرآن میں ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن میں ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، تو آگ نے تو نہیں کہا میں نہیں ٹھنڈی ہوں گی، ایسا نہیں کروں گی ویسے۔ یہ ہوا پانی میں کہتی ہمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر دے؟ انسان ہے، ان باتوں کا معاملہ انسانوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے، جناتوں پر فٹ ہوتا ہے، ہوا پانی پر تھوڑی فٹ ہوتا ہے۔ بتاؤ ہوا جیسی چیز کو اللہ کا نافرمان بتا رہی ہے، ہوا اللہ سے ایسا کہے کہ میں نہیں جا رہی، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔ اس کا کیا مطلب ہے بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ یہ صفحہ نمبر 73 ہے، جلد 4 میں ہے، الملفوظ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں آپ خود فیصلہ کریں، خود فیصلہ کریں، شریعت میں سب کچھ ہے۔ یہ لکھا رضا حسین و حسنین تم سب اتفاق و محبت سے رہو، اور حتی الامکان اتباع شریعت میں چھوڑو۔ شریعت میں سب کچھ آ گیا۔ اب پھر اس کے بعد الگ کر دیا، شریعت سے الگ معاملہ۔ کہتے ہیں کہ شریعت پہ میں بھی قائم ہوں، تم بھی قائم رہنا، مضبوطی سے قائم رہنا۔ مضبوطی سے یہ نہیں لکھا، بلکہ الگ کر دیا، شریعت سے اپنا معاملہ الگ کر دیا، میرا دین و مذہب اور
اور کا مطلب ہے کہ اور یعنی الگ کر دی. اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، کلیئر کر دیا، جو میری کتب میں ہے وہی میرا دین و ایمان ہے. یعنی بخاری شریف مسلم شریف کا حوالہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ امام بخاری کی کتاب پڑھنا، امام مسلم کی پڑھنا، اولیاء اللہ کی پڑھنا، میری کتاب کو. اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے. استغفر اللہ العظیم کو جمتے ہوئے پھر یہ دلیل دیتے قبر میں سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. یہ دلیل قبر کی بات الگ ہے اور قبر کا معاملہ الگ ہے. یہ کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ قبر پہ کہاں فٹ کر رہا ہے معاملہ کو؟ کہتے ہیں قبر میں بھی تو کہتے ہیں کہ وہ جب فرشتے سوال کریں ما دینوں تیرا دین کیا ہے، تو وہاں بھی تو ہم یہی کہیں میرا دین اسلام ہے. تو وہ میرا دین اسلام ہے، یہ کہیں گے میرا دین اسلام ہے، یہ تھوڑی کہیں گے میرا دین الگ ہے. میں یہ کہیں گے میرا دین اسلام ہے، قبر میں یہ جواب دیں گے. یہ تھوڑی بات فٹ ہوگی صاحب. جو فاضل بریلوی نے لکھا اس کا یہ مطلب ہے. اور میرا دین و مذہب جو پھر یہ اس نے تاکید کر دی میری کتابوں سے، اس میں ولیوں کی کتاب جو میری کتاب اس پر مضبوط، اسی لیے آج رضوی لوگ مضبوطی سے قائم ہیں، مضبوطی سے. اور شریعت کے بارے میں لکھ دیا حتی الامکان، جب کہ لکھنا یہ چاہیے تو شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا. شریعت پر نہیں لکھا کہ مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے. شریعت پر تو لکھ دیا حتی الامکان عمل کرنا، شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا. پھر الگ اور میرا دین و مذہب یہ کلیئر الگ کر دیا. اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، ان کے ہی دین کے اندر ہے. قبر میں شیطان آتا بہکانے، کسی بھی کتاب میں بخاری شریف مسلم شریف میں یا کسی بھی چاروں امام میں ایک کا بھی عقیدہ نہیں، صحابہ میں سے ایک کا بھی عقیدہ نہیں قبر میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جمعے کی اذان اندر سے باہر کرانے پر جھگڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر. اور دیکھو آپ یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اب یہ دعوت اسلامی والے، اتاری والے، یہ الیاء قاری کہہ رہا ہے کہ ہم نے فاضل بریلوی پر آنکھیں بند کر لیں. شریعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ ان پر آنکھیں بند کر لیں، اس لیے کہ مال آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، صدقہ آئیں گے، خیرات آئیں گے. اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا، اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، لبے کی افطار کے نعرے. اب رضوی لوگ اس کی باتوں کو صحیح کر رہے ہیں کہ ارے وہ تو کوئی بات نہیں، وہ رجوع کر لیا. تو پھر غلام احمد قادیانی کو بھی کیوں برا کہہ رہا ہو یار؟ اس کو بھی ماننے والوں کو، اس کو بھی مسلمان مان لو. جب ایسی بات ہے تو یہ کہہ دو کہ یار ان کو بھی بدنام کیا ہوگا، رسی کا سانپ بنایا ہوگا، بات کا بتنگڑ بنایا ہوگا. یہ سب باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. ان باتوں میں نہ پڑے، سب کو مسلمان سمجھو. جب تک کہ زبان سے کفر نہ سمجھو اس کو مسلمان سمجھا جائے. جب تک زبان سے کفر نہ سنے. ان مولویوں کے بہکانے میں آئے، رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ بنا کر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.